وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے یہ ایک حدیث بھیجی ہے سند سمیت، کہتے ہیں امام خطیب بغدادی اپنی سند سے روایت بیان کرتے ہیں۔ آگے سند اور متن لکھا ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، من باع عبدا ولہ مال فمالہ للبائع، تو الا ان یشترط المبتاع، یہ کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے غلام فروخت کیا اور اس کے پاس مال ہو تو اس کا مال فروخت کرنے والے کا ہوگا سوائے اس کے کہ خریدار شرط کر لے۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی اس کی تحقیق کریں۔ محترم بھائی، پہلی بات کہ یہ امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ بغداد سے مجھے فی الوقت یہ روایت نہیں ملی جی۔ نمبر دو، جو سند آپ نے لکھی ہے یہ سند صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، سند ضعیف ہے۔ نمبر تین، یہ سند جو آپ نے لکھی ہے یہ تو ضعیف ہے، لیکن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے، جو کہ سنن نبی داود کے اندر 3435 نمبر پر، یعنی 3435 نمبر پر یہ حدیث آتی ہے۔ اچھا جی، اور مسند احمد کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 301 پر بھی موجود ہے۔ حدیث کا نمبر مسند احمد کا 3433 نمبر ہے جی۔ تو وہ روایت ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ابو داود میں صحیح قرار دیا ہے۔ تو لہذا یہ ابو داود میں ثابت ہے، بلکہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب ارواء الغلیل کے اندر یہ روایت 3 جگہ پہ لے کے آئے ہیں۔ ایک تو یہی الفاظ ابو داود کے اندر یہ جو ہے نا، من باع عبدا ولہ مال فالمال للبائع، تو یہاں پر ہے ولہ مال فمالہ، یہ آپ نے جو لکھے ہیں، تو ابو داود میں فمالہ کی جگہ فالمالو ہے۔ تو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آپ والے الفاظ سیم جو ہیں یہ فمالہ کے الفاظ کے ساتھ ارواء الغلیل کے اندر 1673 نمبر حدیث کے تحت درج کی ہے، پھر 1314 نمبر پر بھی ہے، اور 1725 نمبر پر بھی۔ ارواء الغلیل میں 3 جگہوں پر یہ حدیث موجود ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل کے اندر اس کے کچھ حوالے بھی دیے ہیں، جن میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کا حوالہ بھی ہے، لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ والے الفاظ سیم نہیں ہیں جو انہوں نے حوالے دیے ہیں، جو نمبر دیے ہیں حدیث کے، ان میں یہ نمبر پر یہ الفاظ نہیں ہے۔ البتہ یہ حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مفصل کہہ لیں اور مختصر کہہ لیں کئی کتابوں میں آتی ہے۔ تو یہ ابو داود کے اندر حدیث جو ہے وہی ہے جو آپ نے لکھی ہے جی۔ روایت صحیح ہے، البتہ جو سند آپ نے تاریخ بغداد سے نقل کی ہے وہ تاریخ بغداد سے تو نہیں ملی، لیکن سند جو آپ نے لکھی ہے وہ سند ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک تو ابو زبیر کی تدریس ہے جو کہ سنن نبی داود کے اندر نہیں ہے۔ سنن نبی داود میں سلمہ بن کہیل ہے، وہ حدثنی من سمع جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں جی۔ دوسرا اس میں یہ جو ہے امام وکی جو کہتے ہیں حدثنا ابو حنیفہ تھا، تو ابو حنیفہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں، تو ان پر بھی محدثین نے جرح کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔